اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ سراسر تہمت تھی، مگر یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا، ان پر اسے ظاہر نہیں کیا، بس اپنے جی میں اتنی بات کہہ کر رہ گیا کہ تم لوگ بڑے ہی برے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس انسان ہیں۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، اس صورت میں تو ہم بڑے ہی ظالم ٹھہریں گے۔ اس کا یہ جواب سن کر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورے کی غرض سے الگ بیٹھ گئے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے خدا کے نام پر تم سے پکا قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تقصیر تم سے ہو چکی ہے اسے بھی جانتے ہو، لہٰذا میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے ہیں، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ ان کے باپ نے یہ داستان سنی تو کہا نہیں، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اس لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی علیم و حکیم ہے۔ When the brothers saw this, they said, if he has stolen, then this is no matter of amazement. Before this, one of his brothers has also been guilty of stealing. This was totally a false accusation, but Joseph kept it in his heart and did not express it to them. The only thing he said in his heart was, very wicked are you people and God well knows whatever you are saying. They said, Aziz. He has a very old father, so, in his place keep one of us, we see that you are a very virtuous person. Joseph said,
God forbid that we should seize someone else than the person with whom we have found our thing. In such a case, we will be regarded as very unjust. When after hearing this answer of his they lost hope, they went in seclusion in order to consult one another. An elder among them said, "Do you not know that your father has taken a strong promise from you in the name of God, and before this, the mistake you have committed regarding Joseph is also known to you? Hence I am not going to leave this land until my father permits me or God passes a judgment for me, and he is the best of judges. Go back to your father and tell him, 'Father, your son has committed a theft and we have only said what has come to our knowledge. We are not guardians of the unseen. Ask the people of that settlement where we have stayed and the caravan with which we came. We are absolutely truthful.' Their father heard this story, then said, 'No. In fact, your heart has made up an excuse. So, graceful patience is better. Hopefully God will bring all of them to me.' 106, Indeed, he is all-knowing and wise.